ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی سیزن 2 کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ عاطس کاراتیگن کا منتظر ہوتا ہے کہ کب وہ شہزادے کو لے کر باہر آئے۔ کاراتیگن کے ساتھ شہزادے کو دیکھ کر سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور شہزادے کو دیکھ کر سلطان کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف سرنگ میں بورو اور کراجا آمنے سامنے آتے ہیں اور کراجا کے سپاہی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بورو کہتا ہے کہ اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے، لیکن گک بورو کہتا ہے کہ میں اپنے نام کی لاج رکھتے ہوئے گمشتگین سے انتقام لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر بہادر بھی کہتا ہے میں یاروکی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ بورو انہیں غصے سے سلطان کی نافرمانی کرنے سے روکتا ہے۔ دوسری طرف خیمے میں صلاح الدین کو بورو کی طرف سے ناخبر ملنے کی وجہ سے خلیل کو کہتا ہے کہ ایک محافظ دستہ تیار کروائے۔ دوسری طرف کرک قلعے میں کراجا آ کر وہاں بتاتا ہے کہ وہ لوگ شہزادے کو لے کر بھاگ گئے۔ میلا یہ سن کر اپنے خاص سپاہیوں کو چن کر ایک طرف چل جاتی ہے۔ شڈلیون اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اس طرف ابیلین قلعے کی وسیلوں پر شڈلیون کو ہر طرف ڈھونڈتا ہے، لیکن شڈلیون بیلین کو کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ دوسری طرف کاراتیگن صلاح الدین کے پاس شہزادے کو صحیح سلامت لے آتا ہے۔ صلاح الدین شہزادے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ادریس کو کہتا ہے کہ کاراتیگن کے زخموں پر فوراً مرہم پٹی کی جائے۔ ان کے پوچھنے سے تراب یہ کہتا ہے کہ کاراجا کے حملے کی وجہ سے بورو اور بورو کے سپاہی ایک سرنگ میں پھنس گئے ہیں۔ وزیر صلاح الدین اپنے خاص سپاہیوں کو لے کر غصے سے وہاں سے چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ خفیہ سرنگ کے پاس پہنچتے ہیں، اندر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بورو اچانک سے باہر نکلتا ہے۔ باہر نکلتے ہی صلاح الدین اس سے دیری کا پتہ پوچھتے ہیں اور بورو کہتا ہے کہ اندر انہیں ایک ضروری کام تھا۔ دوسری طرف بیلا کو جنگل کے راستے میں شڈلیون روک لیتا ہے۔ شڈلیون کے سپاہی بیلا کے سپاہیوں کو مار دیتے ہیں اور شڈلیون کہتا ہے کہ ہر بار میں نے ایک اچھا شوہر بننے کی کوشش کی، لیکن ہر بار تو نے میری بے قدری کی۔ اور اتنے میں صلاح الدین بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور ان کی تمام باتیں سننے لگتے ہیں۔ اور میلا شڈلیون کو کہتی ہے نہ ہی مائلز اور نہ ہی شڈلیون نہ ہی گمشتگین، میرے دل کا مالک صرف اور صرف صلاح الدین ہے۔ ان کے یہ الفاظ سن کر سمیت صلاح الدین سارے سپاہی چونک جاتے ہیں اور وہاں بورو صلاح الدین کو کہتا ہے ہمیں یہاں سے جانا چاہیے، کوئی آ رہا ہے، لیکن شڈلیون کا بیلا پر حملہ دیکھ کر صلاح الدین خنجر سے اسے زخمی کر دیتے ہیں، جس کے بعد دونوں طرف کے لوگ آپس میں الجھتے ہیں۔ اتنے میں بیلا صلاح الدین کے پاس جا کر کہتی ہے تم نے میری جان بچائی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری مقروض ہوں۔ جواباً غصے سے صلاح الدین کہتے ہیں تم ایک بھٹکی ہوئی عورت ہو جس کے شر سے بچہ بھی محفوظ نہیں رہ سکا، اور اسے وہاں سے جانے کے لیے کہتے ہیں اور وہ وہاں سے نکل جاتی ہے۔ شڈلیون یہ بات سن کر کہتا ہے صلاح الدین کا راز فاش ہو گیا، بہتان سے باز رہیں۔ اور صلاح الدین اس کے وار کو ضائع کرتے ہوئے اس کی تلوار کو نیچے پھینکتے ہیں اور عین وقت بیلین اس کی تلوار پر پاؤں رکھ لیتا ہے۔ بیلین کہتا ہے میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، جس پر صلاح الدین جواباً کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن میں نے ایک وحشی کو تمہارے حوالے کرنے کا یہ وعدہ ہرگز نہیں کیا تھا، اور اگر تم یہ قسم اٹھاتے ہو کہ دوبارہ اس شڈلیون کے ہاتھوں سے کوئی مسلمان زخمی نہیں ہوگا تو تم اسے لے جا سکتے ہو۔ اس کے بعد بیلین کہتا ہے میں یہ ضمانت نہیں دے سکتا، لیکن اسے دوبارہ اس زندان میں ڈالنے کی پوری کوشش کروں گا جہاں سے یہ آیا ہے۔ صلاح الدین کے ماننے پر بیلین اس کا شکریہ ادا کر کر شڈلیون کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف گمشتگین گھوڑ سوار پر اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر کہتا ہے میں صلاح الدین سے اپنا بدلہ ضرور لوں گا۔ قرارگاہ میں کاراتیگن جاگتا ہے تو کہتا ہے اسماعیل کہاں ہے؟ عین وقت ہیجر شہزادے کو لے کر اس کے پاس آتی ہے اور کاراتیگن یہ دیکھ کر مطمئن ہو جاتا ہے اور سلطان کے بارے پوچھتا ہے، اور جواباً عاطس کہتا ہے کہ سلطان صلاح الدین بورو کے پیچھے گئے ہیں۔ کاراتیگن غصے سے کہتا ہے پھر میرا یہاں کیا کام؟ وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، عاطس اور البیس اسے سنبھال لیتے ہیں۔ دو ٹوک الفاظ میں عاطس کہتا ہے کہ وہ سلطان کے کہنے پر شہزادے کی حفاظت کریں گے، اور جنگل میں سلطان صلاح الدین گمشتگین کو کہتے ہیں کہ تم بالکل نکارا ہو۔ گمشتگین ان پر غصے سے حملہ کر دیتا ہے اور دونوں طرف لڑائی چھڑتی ہے اور جلد ہی بورو کراجا کو زخمی کر دیتا ہے۔ صلاح الدین گمشتگین کو گھٹنوں کے پل لا کر کہتا ہے کہ ایک مسلمان وزیر کو اس حالت میں دیکھ کر شرمناک ہے، اور گھٹنوں کے پل گمشتگین کہتا ہے کہ کچھ ہمیشہ عیسائیوں کا رہے گا۔ یہ سن کر سب چونک جاتے ہیں۔ صلاح الدین کہتے ہیں اب حساب آخرت کا رہ گیا ہے، اور اس کے اشارے پر گوک بورو اس کے گلے کو کاٹ دیتا ہے، اور کاراکوش گوک بورو کو مبارک دیتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں اور اس کے پیچھے سب نعرہ تکبیر کہتے ہیں۔ دوسری طرف قدس میں ماس والا شخص بالویڈ کو کہتا ہے کہ باہر جانے کا وقت آ گیا ہے۔ بالویڈ کہتا ہے کہ لارڈ گائے نے میری بہن سے شادی کر کر بہت پہلے تخت کو حاصل کر لیا ہوگا، اور وہ ماسک والا شخص بالویڈ کو کہتا ہے کہ تمہیں تخت کی ضرورت ہے اور اسے باہر جانے کا راستہ دکھاتا ہے، اور وہ اتنا اوپر ہوتا ہے بالویڈ نیچے گر جاتا ہے۔ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے وہ ماسک والا شخص غائب ہو جاتا ہے، اور اگلے منظر میں بالویڈ ایک سرنگ میں رینگتا نظر آتا ہے اور اس کی آواز اس سرنگ میں گونجتی ہے، اور اس گونج سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیماری ہی اس کا ذرہ ہے۔
اور اس طرف لارڈ گائے اور سبیلا کی شادی ہو رہی ہوتی ہے۔ لارڈ گائے سبیلا کو کہتا ہے تھوڑا مسکرائیں۔ وہاں پر ماریا خادمہ سے کہتی ہے یہ شادی ان کی بربادی ہے۔ باہر بیلین شیڈلیون کو پکڑ کر کہتا ہے کہ تم ولیم اور اس پر لگائے گئے الزامات کا جلد اعتراف کرو گے، لیکن سامنے لارڈ گائے اور سبیلا کو شادی کے جوڑے میں دیکھ کر وہیں رک جاتا ہے اور شیڈلیون بیلین سے کہتا ہے کہ قدس کا نیا بادشاہ یقیناً اپنے خلاف کچھ نہیں سنے گا، اور وہی ہوتا ہے کہ لارڈ گائے کے کہنے پر شیڈلیون کی ہتھکڑیاں کو کھول دیتے ہیں اور بیلین کچھ نہیں کر پاتا اور وہ سبیلا کے سامنے سے خاموشی سے گزر جاتا ہے۔ بیلین موڈ آف میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور ماریا اسے روک لیتی ہے کہ ایک منظر میں لارڈ گائے کا کمانڈر ولیمز اور مارکوس کو لے کر جا رہا ہوتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ تم لوگوں نے یہاں پر آ کر بہت بڑی غلطی کی، اور ایک بیمار بچے کو وہاں پر بٹھانا اس سے بھی بڑی بیوقوفی تھی، اور ایک جگہ پر چھپ کر بالویڈ ان سب کی باتیں چھپ کر سن لیتا ہے اور وہ ایک کمان کو اٹھا کر ان کے سامنے آتا ہے اور لارڈ گائے کے کمانڈر کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اور یہ دیکھ کر ولیمز اور مارکوس غداروں کو مار گراتے ہیں۔ اور ولیمز کے پوچھنے پر شہزادہ بالویڈ نے کہا ایک نقاب والے شخص نے مجھے راستہ دکھایا تھا۔ دوسری جانب قرارگاہ میں صلاح الدین کاراتیگن کا شکریہ ادا کہتے ہیں کہ اب بنا کسی وقت کے شہزادے کو شام مل جانے کا وقت آ گیا ہے، اور کاراتیگن کہتا ہے کہ اس کی آپا کی خواہش کے مطابق شہزادے کو حلب رہنا چاہیے، اور وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس طرح سے حلب اور موصل کے زنگی امیر خود کو محفوظ سمجھیں گے اور سلطان شام میں رہ کر گمشتگین کے جیسی شر سے محفوظ رہ کر حکومت کر پائیں گے۔ اور بورو بھی صلاح الدین کو یہ کہتا ہے کہ یہ سچ ہے، وہ زنگی نہیں ہے، اگر ملک مدود کے بیٹوں نے بغاوت کی تو شہزادے کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو بہت مشکل سے صلاح الدین کاراتیگن کو شہزادے کو حلب لے جانے کی اجازت دے دیتے ہیں اور بائے بورا کو ساتھ لے جانے کا حکم دیتا ہے۔ دوسری طرف قدس میں بیلین سے ماریا کہتی ہے کہ لارڈ گائے کے حوالے اس طرح سے قدس نہیں سونپنا چاہیے ورنہ یہاں روم کا قبضہ ہو جائے گا، اور بیلین جواباً کہتا ہے کہ قدس کو اس نے اپنی چالوں سے جہنم کا گڑھا بنا دیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ لارڈ گائے کو اسی گڑھے میں دفن کر دوں۔ اس طرف شیڈلیون لارڈ گائے سے کہتا ہے کہ اب ماریا ایک اچھا اتحادی ڈھونڈ رہی ہے، اور لارڈ گائے کہتا ہے کہ اب ان دونوں کا خاتمہ کر دینا چاہیے۔ غصے سے ان کی طرف بڑھتا ہے، سبیلا اس کا راستہ روک لیتی ہے۔ دوسری طرف ہجر خاتون جانے کا سامان باندھ رہی ہوتی ہے اور کاراتیگن اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم اداس کیوں ہو، اور وہ کہتی ہے بار بار ہجرت سے تھک گئی ہوں، کیا شام میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں؟ کاراتیگن کہتا ہے کہ شہزادے کے لیے یہی سب سے بہتر ہے، لیکن جب تم مجھے پکارو گی تو میں آ جاؤں گا۔ دوسری طرف لارڈ گائے بیلین اور ماریا سے کہتا ہے کہ تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے، قدس کو چھوڑ دو، اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کرک میں میلا اپنا منہ دھوتے ہوئے یہ سوچتی ہے جب شیڈلیون کے سامنے صلاح الدین کی محبت کا اعتراف کیا تھا، وہ اپنے سپاہی کو حکم دیتی ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر میرے کمرے میں کسی کو مت آنے دے۔ دوسری طرف قدس میں شیڈلیون لارڈ گائے سے کہتا ہے کہ میں اب بیلا سے اپنا انتقام جا کر لے سکتا ہوں کہ نہیں۔